نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کچھ خواب ہیں آنکھوں سے نکالے نہیں جاتے، کچھ خواب ہیں آنکھوں سے نکالے نہیں جاتے، آنسو جو نکلتے ہیں سنبھالے نہیں جاتے، وہ جان بھی مانگیں تو بلا عذر ہے حاضر، احباب کسی موڑ پہ ٹالے نہیں جاتے، کچھ ایسی اذیت کا سفر ہے ہمیں درپیش، کچھ ایسی اذیت کا سفر ہے ہمیں درپیش، پاؤں سے کسی رت میں بھی چھالے نہیں جاتے۔ معزز سامعین حضرات، فیصل آباد سپاہ صحابہ کے غیور قیادت اور غیور جعلی کارکنوں، اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں میری طرف توجہ کرنے کی، تو میں جہاں قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، وہاں پہ میں چند منٹ میں انتہائی مختصر وقت میں اس راز سے پردہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور اہل تشیع کی لڑائی کیا ہے، ہمارا اور ان کا جھگڑا کیا ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں تو خود کو جو اہل دانش سمجھتے ہیں، عقل مند طبقہ جو ہوتا ہے، وہ ان کے معاملات کو سن کر نمٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مولانا حق نواز رحمہ اللہ تعالی سے لے کر آج فاروقی صاحب کی شہادت تک، جیسا کہ مجھ سے قبل میرے احباب نے آپ پہ واضح کیا، جو دنیا سے جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رخ دے کے جاتا ہے، گائیڈ لائن دے کے جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیعہ کسی سنی کا کبھی کسی مقام پہ بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق کا وفادار نہیں، وہ تیرا اور میرا بھی وفادار ہے، تیرا اور میرا بھی وفادار ہے۔ میں ان پولیس کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کہیں گے فاروقی تو کیسے آیا، فاروقی صاحب کہیں گے اللہ مجھ سے نہ پوچھ، امی سے پوچھ، اے اللہ امی عائشہ سے پوچھ، ابو بکر سے پوچھ، پیچھے وردیوں والے بھی کھڑے ہوں گے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ کہیں گے یہ کہاں آ گئے، اتنا کرپٹ معاشرہ، اتنی رشوتیں۔ توجہ بھی میری طرف، جڑے تسی غوث جیلانی ہو بھی میں نے پتا ہے، اب مجھے اپنی خطابت کے انداز میں بات کرنے دیجئے۔ ہم جو ہے نا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے جو ہم پہ سب کچھ آ رہا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہاں آ گئے، توجہ، اللہ کہیں گے یہ کہاں آ گئے، یہ تو اس قانون کا بیچارے تحفظ کرتے ہیں جو گورنمنٹ برطانیہ دے کے چلی گئی تھی۔ یہ کون ہے، کہاں سے آئے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے فاروقی صاحب کہیں گے کہ اے میرے اللہ میں ابو بکر کے لیے آیا ہوں، یہ میرے لیے آئے ہیں۔ باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان پولیس والوں کی کوئی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ میں ان کی عصمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے والدین کو سلام کرتا ہوں، ان کی بیویوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے بچوں کو سلام کرتا ہوں۔ اور آج تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ شیعہ نہ پولیس والوں کا دوست ہے، شیعہ نہ ہمارا دوست ہے۔ اور 11ویں کے دودھ پہ جان دینے والوں، کبھی ابو بکر کی عظمت پہ بھی جان دے کے دیکھ، اور رفع یدین پہ جان دینے والے مولوی، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی امی عائشہ کے دوپٹے پہ جان دے کے دیکھ۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کل فاروقی صاحب جاتے جاتے ہمیں یوں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا کام ہے یا نہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کرے؟
بلند آواز سے میں آپ کی وساطت سے پرزور مذمت کرتا ہوں بیوروکریٹس اور نگران گورنمنٹ بمائے زبیر بٹ شہید صاحب کے کہ وہ جتنے بھی اور مقدمات میں لوگ ملوث ہیں جنہوں نے بے جا ہمارے قائدین کو کارکنوں کو شہید کیا، ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے یا نہیں؟ اور یہاں زبیر بٹ صاحب شہید کے قتل میں جو سپریڈنٹ جیل ملوث ہے اور ڈی ایس پی ملوث ہے انہیں بھی گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ ہم نے مظلومیت کے ساتھ اپنے شہداء کے جنازوں کو کندھے دیے ہیں، دین سمجھتے ہوئے، مذہب سمجھتے ہوئے، قرآن و سنت کی خدمت سمجھتے ہوئے ہم جب بھی آواز دیں آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، یہ آپ ایسے کر رہے ہیں، یہ والا ہاتھ نہیں چاہیے، کھڑا کر کے ذرا اور بلند آواز۔